ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ گزشتہ ویڈیو میں چند معروف تلمیحات کی وضاحت کی گئی تھی۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں تلمیح کی تعریف اور کچھ تلمیحات کا پس منظر بیان کیا گیا تھا۔ تو آج ہم پھر سے چند اور تلمیحات کی وضاحت کریں گے۔ تو ان تلمیحات میں سے پہلی تلمیح ہے عصائے موسیٰ۔ عصائے موسیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو جادوگروں کے سامنے زمین پر رکھتے ہی اژدہا بن گیا تھا۔ چاہ بابل۔ بابل یہ نینوا کے جنگلات میں واقع وہ کنواں ہے جس میں ہاروت اور ماروت فرشتے الٹے لٹکے ہیں۔ بیت الحزن۔ وہ گھر جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے اور یاد کرتے رہے۔ بیت الحزن گریہ زاری کے مقام کی نشاندہی کرتا ہے۔ باغ ارم۔ شداد کا بہشت کے نمونے کا باغ جس کے تیار ہونے سے قبل وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ لحن داودی۔ لحن داودی حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی۔ جب وہ زبور پڑھتے تو لوگ بے خود ہو جاتے تھے۔ آواز کی خوبصورتی کی تلمیح ہے۔ کسی کی خوبصورت آواز کے لیے علامت کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ کوہ طور۔ کوہ طور وہ پہاڑ جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اسی پر انہوں نے خدا تعالیٰ کا دیدار کیا اور جلوہ خداوندی سے یہ پہاڑ سرما بنا۔ اسے سرمے کا پہاڑ بھی کہتے ہیں۔ گنج قارون۔ قارون کا خزانہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غمزات بہت مالدار تھا۔ اللہ نے اس کا خزانہ تباہ و برباد کر دیا۔ اسے اپنے خزانہ پر بڑا گھمنڈ تھا جو ذات باری کو ناپسند ٹھہرا اور تباہ ہو کر رہ گیا۔ سحر سامری۔ سامرہ شہر کا جادوگر جس کا سونے کا بنایا ہوا بچڑا بولتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ بعد میں وہ شخص عذاب الہی سے مر گیا۔ بیت العتیق۔ بیت العتیق خانہ کعبہ کی پرانی عمارت جسے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ موجودہ خانہ کعبہ کی جگہ پرانی عمارت کو کہا جاتا ہے۔ خاتم سلیمان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی جس کی وجہ سے جنات و پری آپ کی تصدیق کرتے تھے۔ جوئے شیر۔ ایک ایسا مشکل کام جو انسان نہ کر سکتا ہو، جیسے فرات کا دودھ کی نہر کھودنا ناممکن ہے۔ دم عیسیٰ۔ اعجاز مسیحا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیمار کو چھو لیتے تو مرض جاتا رہتا، مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ ید بیضا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دائیں ہاتھ کو بغل میں دبا کر نکالتے تو آفتاب کی طرح روشن ہوتا، اور یہ ان کا معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ علامت اور تلمیح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ خیبر شکن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کی جنگ میں یہودیوں کے قلعے کے باہری دروازے کو توڑ ڈالا اور اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ اس سے خیبر شکن کی تلمیح بنی ہے، گویا طاقتور اور بہادری کی علامت ہے۔ امام ضامن۔ حضرت علی رضا بن موسیٰ الکاظم رضی اللہ کی نظر کا روپیہ جو مسافر کے بازو پر روانگی کے وقت باندھ دیتے ہیں تاکہ سفر کی مشکلات سے محفوظ رہے، منزل پر پہنچ کر یہ رقم غربا کو دے دی جاتی ہے، یہ امام ضامن کہلاتا ہے۔ شجر کلیم۔ وہ درخت جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وادی ایمن میں طور سینا کے قریب خداوندی کا جلوہ دیکھا تھا۔ اس درخت کو نخل طور بھی کہتے ہیں۔ صبر ایوب۔ صبر ایوب سے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار آزمائشوں سے دوچار کیا، لیکن آپ نے نہایت صبر و استقلال کا ثبوت دیا۔ آپ پیغمبر تھے اور حاکم وقت بھی تھے۔ آپ پر ایک نازک وقت یہ بھی آیا کہ آپ کے سارے جسم میں کیڑے پڑ گئے، مگر آپ نے آخری دم تک صبر و استقلال سے کام لیا۔ اسی بنا پر آپ کا صبر ضرب المثل بن گیا۔ صبر ذات باری کو بہت پسند ہے۔ گنج بخش۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ
اسلام کی تبلیغ کے لیے لاہور آئے۔ آپ کے بلند روحانی مرتبے اور سخاوت کی وجہ سے آپ کو گنج بخش یعنی خزانے بخشنے والا کا لقب دیا گیا۔ آپ کو داتا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی لوح مزار پر ہندوستان کے عظیم ولی اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فارسی لکھا ہوا شعر ہے۔ اس میں بھی آپ کو گنج بخش کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ قصر دارا۔ دارا یہ ایران کا مشہور بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے محل اس قدر عالیشان بنوایا تھا کہ اسے دیکھ کر اس کا دبدبہ اس قدر طاری ہوتا تھا کہ لوگ حیران و ششدر رہ جاتے تھے۔ یہ رعب و جلال کی علامت ہے۔ تخت طاؤس۔ شاہجہان کا تخت جو بہت قیمتی تھا، اس کے اوپر مور پنکھ بنا ہوا تھا جو انگریز لے گئے۔ جام جمشید۔ جام فارسی میں پیالے کو کہتے ہیں۔ جمشید ایران کا عظیم الشان بادشاہ تھا اور اس کے پاس ایک ایسا جادوئی پیالہ تھا کہ جس کے ذریعے سے اسے مستقبل کے حالات معلوم ہو جاتے تھے۔ چھپا رستم۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو وہ شریر آدمی جو ظاہر میں مسکین نظر آتا ہے لیکن دراصل ہوتا ہے شریر۔ دوسرا وہ فرد جو اپنے فن میں طاق ہو لیکن دوسروں کو اس کی خوبی معلوم نہ ہو اور وہ عین وقت پر اپنا ہنر ظاہر کر دے۔ ہر فن مولا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شرارتی لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ طائر سدرہ۔ ساتویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پتوں پر دنیا کے تمام انسانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ جب کوئی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس درخت سے ایک نیا پتا پھوٹ پڑتا ہے اور جب کوئی شخص اس دنیا سے چل دیتا ہے تو پتا مرجھا کر گر پڑتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس درخت سے آگے نہ گئے، اس لیے انہیں طائر سدرہ بھی کہا جاتا ہے۔ آئینہ سکندر۔ کہا جاتا ہے کہ آئینے کا موجد سکندر تھا، اس لیے آئینہ سکندر مشہور ہے۔ سکندر دریا کے کنارے ایک شہر سکندریہ آباد کیا تھا اور اس میں ایک ایسا آئینہ لگایا تھا جو شہر کے مناظر منعکس کرتا تھا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آئینہ سکندر۔ محمود و ایاز۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے غلام ایاز کا بے حد احترام کرنا اور اکٹھے نماز ادا کرنا گویا بارگاہ الہی میں سب برابر کی تلمیح ہے۔ یہ علامت غریب امیر کالے گورے میں برابری کے لیے ہے۔ سکھا شاہی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں پنجاب میں مسلمانوں کی بستیوں اور مساجد کو تباہ و برباد کیا گیا تھا۔ یوں اس سے بدنظمی اور لاقانونیت مراد ہے۔ افراتفری اور بے ہنگم دور کی نشاندہی کرتا ہے۔ نادر شاہی۔ نادر شاہی کے زمانہ میں افراتفری اور دہلی کے قتل عام میں سب کچھ نادر شاہ کے حکم سے ہوا تھا۔ یوں اس سے ظالمانہ حکم مراد ہے اور یہ لاقانونیت اور غیر حکیمانہ فیصلوں کے لیے آتا ہے۔ اگلی تلمیح ہے اڑائی پہر کی بادشاہت۔ بادشاہ ہمایوں جنگ میں شیرشاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد دریا میں کود پڑا۔ نظام السکہ نے اسے ڈوبنے سے بچا لیا۔ اس کے صلے میں دوبارہ اقتدار ملنے پر نظام السکہ کو 2.5 دن کی بادشاہت ملی جس میں اس نے چمڑے کے سکے چلائے۔ عارضی عروج کے لیے آتا ہے۔ عارضی مصحف۔ عارضی آئینے اور مصحف قرآن پاک کو کہتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں یہ رواج تھا کہ دلہا دلہن کو شادی کے وقت گھر کا کوئی بڑے آئینے میں قرآن مجید دکھاتا۔ چنانچہ دلہا دلہن دونوں جب آئینے میں دیکھتے تو ایک دوسرے کو بھی دیکھ لیتے۔ اس رسم کو نئے جوڑے کے لیے برکت اور خیر کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ بیگی بلی۔ ایک شخص کمرے میں سو رہا تھا۔ اس جگہ اس کا نوکر بھی سو رہا تھا۔ مالک نے کئی دفعہ اسے کام سے بھیجا لیکن اس نے ہر بار بہانہ بنا دیا۔ مالک نے کہا، دیکھو باہر بارش ہو رہی تھی، رکی تو نہیں؟ نوکر بولا، بارش ابھی تک ہو رہی ہے۔ مالک نے پوچھا، وہ کیسے؟ نوکر نے کہا، ابھی بلی جو اندر آئی تھی وہ بھیگی ہوئی ہے۔
گویا یہ بیجا عذر کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ کام کرنے کا موڈ نہ ہو تو بہانہ تراشنے والے کو بیگی بلی کہا جاتا ہے۔ کوہکن یہ شیریں خسرو پرویز کی بیوی تھی، جبکہ فرحاد شیریں سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ تلمی گزشتہ ویڈیو میں بھی بتا دی گئی ہیں، چلے تکرار کرتے ہیں۔ خسرو نے فرحاد سے کہا کہ تم اگر پہاڑ سے دودھ کی نہر کاٹ کر شیریں کے محل تک لے آؤ تو شیریں تمہیں دے دوں گا۔ فرحاد نے جنون اور محبت میں پہاڑ کاٹنا شروع کر دیا اور آخرکار کامیاب ہو گیا۔ خسرو پرویز نے کہا شیریں تو مر گئی۔ فرحاد نے بھی تیشہ مار کر اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ یہ فرحاد کے پہاڑ کاٹنے کی علامت ہے۔ نیبو نچوڑ یا بن بلائے مہمان۔ کسی سرائے میں ایک مفت خور ٹھہرا ہوا تھا۔ جب کبھی کوئی مہمان اس سرائے میں کھانا کھانے بیٹھتا تو یہ نیبو لے کر اس کے پاس آ جاتا، کھانے پر نیبو نچوڑ کر تعریف کرتا اور کھانے میں شامل ہو جاتا۔ یعنی بن بلایا مہمان مراد ہے، جو چالاکی اور ہوشیاری سے مہمان بن جائے۔ نیبو نچوڑ یا بن بلائے مہمان۔ اگلی تلمی ہے نیکی کر دریا میں ڈال، جو کہ اس معاشرے میں آج کل ثابت آ رہی ہے۔ اس کہاوت کا یہ مطلب ہے کہ بے دریغ نیکی کریں، اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ اس کا کچھ انعام بھی ملے گا یا نہیں، بلکہ نیکی بھلائی دوستی میں کوئی لالچ اور مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ گھر کا بیدی لنکا ڈائے۔ راون جو لنکا کا راجا تھا، اس کے بھائی بنبش نے راجا رام چندر سے مل کر لنکا کے بید بتائے تھے، جس سے لنکا فتح کرنے میں مدد مل گئی تھی، اور یوں گھر کے اندر ہی سے راز نکلنے پر شکست پڑے تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے، اور یہ آستین کے سانپ کے لیے بھی یہ علامت استعمال کی جاتی ہے، گھر کا بیدی لنکا ڈائے۔ اگلی تلمی ہے چور کی داڑھی میں تنکا۔ یہ ایک شخص نے چوری کی۔ قاضی نے تمام مشتبہ لوگوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے ملازم سے کہا کہ جس کی طرف اشارہ کروں اسے پکڑ لینا۔ پھر قاضی نے ملازم سے کہا وہ دیکھو چور کی داڑھی میں تنکا۔ چور نے فوراً داڑھی میں ہاتھ پھیرا کہ کہیں میں تو نہیں، یوں وہ خود بخود پکڑا گیا۔ شیخ جی مزدوری کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ شیشے کے برتنوں سے بڑا ٹوکرا کہیں لے جا رہا تھا کہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس مزدوری کی جو اجرت ملے گی اس کی مرغیاں خریدوں گا، ان سے بہت سے انڈے نکلیں گے، پھر انڈوں سے بہت سارے بچے ہوں گے، ان کو بیچ کر بکریاں خریدوں گا، پھر ان سے گائیں بھینسیں خریدوں گا اور یوں بڑا آدمی بن جاؤں گا۔ پھر شادی ہوگی اور میری بیوی اگر بدکلامی کرے تو یوں اچھل کر لات ماروں گا۔ سوچتے سوچتے غصے سے